الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یومیہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. آج 510 درس آپ کے سامنے موجود ہے. سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 109 اور 110. ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا ہے. مختصر سر کہ قیامت کے دن ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں سے مخاطب ہوں گے، سارے ہی رسولوں سے جن کو مختلف قوموں کی طرف بھیجا گیا، اور مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں سے یہ پوچھیں گے کہ آپ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو جب اللہ کی طرف بلایا تھا، میری طرف، اللہ تعالیٰ کہیں گے میری طرف بلایا تھا، تو قوموں نے تم کو کیا جواب دیا؟ ایک سوال. تو پیغمبر اس کا یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، حقیقت کا علم تو ہم کو نہیں ہے، غیب کا علم تو آپ کو ہے. بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر کیا بات تھی ظاہری طور پر تو ہم بول سکتے ہیں، مگر حقیقت کا علم تو بس آپ کو ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ بات کہیں گے کہ اے عیسیٰ، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیے تھے، جبکہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہم نے پیدا کیا تھا، اور روح القدس کے ذریعے سے، جبرائیل امین کے ذریعے سے تمہاری مدد کی تھی، تائید کی تھی. تم گہوارے میں تھے، اس وقت بھی تم نے گفتگو کی تھی، اور پختہ عمر میں بھی تم نے گفتگو کی. اور وہ نعمت بھی یاد کرو جبکہ تم کو کتاب دی گئی، حکمت دی گئی، تورات اور انجیل کی تعلیم تم کو دی گئی. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو ایسے معجزے عطا کیے کہ تم مٹی کے گارے میں پھونک مارتے تھے، اور وہ اصلی اور حقیقی پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا. تم مادرزاد نابینا آدمی پر ہاتھ پھیرتے تھے تو بالکل بینا بن جاتا تھا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے. کوڑی کا مریض ہوتا تھا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، تندرست و توانا بن جاتا تھا. تم قبروں میں گڑے مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو بس وہ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نعمتیں. اور یہ کہ بنی اسرائیل نے تمہارے خلاف سازش کی تو ہم نے تم کو بچایا، اور آسمان پر تم کو اٹھا لیا. تم بینات لے کر ان کے پاس گئے تھے، مگر بنی اسرائیل نے تمہارے ساتھ شرارت کی، اور اس وقت بھی تم کو ان کی شرارتوں سے بچایا گیا. اور اس وقت میں کافروں نے تم سے کہا تھا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے، یعنی تمہارے معجزات کو جو ہم نے تم کو دیے تھے اس کو انہوں نے کھلا جادو سمجھا. یہ ساری حقیقتیں ان 2 آیتوں میں بیان کی گئی ہیں. پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. یہ لفظ ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا، اور اس میں خاص کیا باتیں بتائی گئی، اس کی پھر دوبارہ خلاصہ کیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.
لفظی ترجمہ دیکھیے، یوم جس دن یجمع جمع کرے گا اللہ الرسول رسولوں کو، فیقول پھر کہے گا ماذا اجبتم تم کیا جواب دیے گئے تھے؟ قالوا وہ کہیں گے لا علم لنا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، انک بے شک آپ انت آپ ہی علام الغیوب غیبوں کے خوب جاننے والے۔ جس وقت اعلیٰ کہے گا اللہ یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو جو ہوئی علیک تم پر، وعلی والدتک اور تمہاری والدہ پر، اذ جب ایدتک میں نے تجھے تقویت دی بروح القدس روح القدس کے ساتھ، تکلم تو کلام کرتا تھا الناس لوگوں سے فی المہدی گود میں، وکہلا اور پختہ عمر میں، وَإِذْ اور جب علمتک میں نے تمہیں تعلیم دی الکتاب کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی، وَإِذْ اور جب تخلق تو بناتا تھا من الطین گارے سے مٹی کے گارے سے، کہیئت الطیر پرندے کی شکل، بإذنی میرے حکم سے، فتنفخ پھر تو پھونک مارتا تھا فیہا اس میں، فتکون تو وہ ہو جاتا تھا طیرن پرندہ بإذنی میرے حکم سے، وتبری اور تو تندرست کرتا تھا الاکمہ پیدائشی نابینا کو، والابرص اور برس والے کو بإذنی میرے حکم سے، وإذ اور جب تخرجو تو زندہ نکالتا تھا الموتى مردوں کو بإذنی میرے حکم سے، وإذ اور جب کففتو میں نے روکا بنی اسرائیل کو عنکا تجھ سے، اذ جب جئتہم تو ان کے پاس لایا تھا بالبینہ واضح دلیلیں، فقال تو کہا تھا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا منہم ان میں سے، ان ھذا یہ نہیں ہے الا مگر سحر مبین جادو ظاہر۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے، وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا، انہیں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ جب اللہ عیسیٰ سے فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم گود میں اور جوان ہو کر بھی ایک ہی نسب پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور پیدائش اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان آیتوں میں دو آیتوں میں گویا 9 باتیں بتائی گئی ہیں، خلاصہ اس کا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو بس آپ ہی کو ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم تم میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر تمہاری والدہ پر کیا تھا جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی۔ تیسری بات یہ بتائی گئی تم لوگوں کے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی۔ پانچویں بات بتائی گئی جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کی شکل کی جیسی شکل بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ چھٹی بات یہ بتائی گئی کہ تم آدرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے۔ ساتویں بات یہ بتائی اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کر کھڑا کر دیتے تھے۔ آٹھویں بات یہ بتائی کہ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ اور نویں بات یہ بتائی گئی کہ اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال اس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم نے کیا جواب دیا گیا تھا تو ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمان کے لیے بھی سبق آموز بات ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سے ہمارے بارے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ان نبیوں کی اطاعت کریں، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ